ریکارڈ کر رہے ہیں کیا؟ آپ بولیں بولیں اچھا بولیں. مارکسزم بنیادی طور پر انسانوں کا نظریہ ہے، یہ محنت کش کلاس کا نظریہ نہیں ہے. محنت کش چونکہ سب سے زیادہ پسے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے جب تک ان کو حقوق نہیں ملتے انسانوں کا یہ نظریہ نافذ نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس کو اس وقت جو تسلیم کیا یہ انسانوں کے نظریے کے طور پہ تسلیم کیا ہے. میرا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب تک پیداوار، جب تک دنیاوی زندگی، جب تک دنیا کی سیاست اور ان چیزوں کا مقصد انسانی فلاح نہ ہو تو تباہی آئے گی اس دنیا میں. یہاں کا ہر قدم تباہی کے دہانے پہ جائے گا. آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، نہ دیکھیں ملکوں کی امریکہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، قوموں کو تباہ کر رہا ہے. کارل مارکس نے 1848 میں کہا تھا کہ سرمایہ داری جاگیرداری کے نسبت ترقی پسند نظام ہے. تو وہ لوگوں کو آزادی دے رہی ہے، سرمایہ داری لوگوں کو تھوڑا سا سپیس دے رہی ہے، اس لیے یہ ترقی پسند نظام ہے. لیکن یہ جب رجت میں جائے گی آخری مراحل میں تو جاگیرداری میں افراد مرتے، سرمایہ داری میں قومیں مریں گی، اور وہ قومیں مر رہی ہیں. آپ عراق جائیں، آپ لیبیا جائیں، آپ یمن جائیں، آپ جہاں بھی جانا چاہیں، افغانستان، بالکل جہاں بھی جانا چاہیں، ہر جگہ پہ قومیں مر رہی ہیں. آپ پختونخوا میں دیکھیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں، آپ سندھ میں دیکھیں، ہر جگہ پہ قوموں کو سرمایہ داری مار رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ کارل مارکس نے جب دنیا کو بدلنے کا دیا ایک درس نہیں، نظریہ دیا. وہ نظریہ اصل میں اختراع نہیں تھا ان کے ذہن کا، ایک تاریخی سٹرگل اور تاریخی نچوڑ تھا فلسفوں کا کہ یہی چیز آئے گی، سرمایہ داری کے بعد جو چیز آئے گی وہ سوشلزم آئے گی. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ انسان کی اب اس کا آخری مرحلہ کمیونزم کا کیا ہے؟ اس کا یہ کہ آپ کلاسز ختم کرو، ریاستیں ختم ہو جائیں گی. ریاستیں ختم ہو تو انسان اور انسان کا جھگڑا نہیں رہے گا، سرحدیں ختم، نہ یہ سب چیزیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو پھر آخر میں انسان کی لڑائی جو ہے یا انسان کی جدوجہد نیچر کے خلاف ہو جائے گی. اب نیچر جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اب انسان کی زندگی نیچر کے خلاف ہے. اگر وہ نیچر کے خلاف نہیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتا. نیچر نے یہ سردی پیدا کی ہے، آپ نے ہیٹر جلایا، اس کے اگینسٹ. ہاں، نیچر نے اوس برسایا، آپ نے چھت بنا لیا. نیچر نے ہوا دی، آپ نے دیوار بنا لی. اس نے اندھیرا کیا، آپ نے لائٹ جلا لیا. تو انسان کی ترقی کا معیار جو ہے نا، اور یا اس کا مرحلہ، وہ آپ کے نیچر کو تسخیر کرنے سے آپ کو ملے گا. جتنا آپ تسخیر کریں گے اتنے آپ ترقی یافتہ ہوں گے. تو اسی طرح اب دنیا میں جو چیزیں، جو مسائل بن رہے ہیں اور جو نیچر کے ساتھ اس کے انسان کے ٹسل کی بات آ رہی ہے، اس میں اگر آپ صرف سرمایہ داروں کو رکھیں تو پوری دنیا ایلیمینیٹ ہو جائے گی. صرف وہ جو ہیوز ہیں، ہیو ناٹس مٹ جائیں گے، ہیوز والے جو ہیں وہ رہ جائیں گے. تو یہ چیز میں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی، اور اب بھی میرا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ چیز اس طرح نہ ہو، انسان کے ہاتھوں مرتا رہے گا، قومیں تباہ ہوتی رہیں گی. قوم کیا ہے؟ انسان ہی کا انسٹیٹیوشن ہے نا. تو جب انسان مرے گا تو قومیں تو مریں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوک کے حساب سے مر رہی ہیں سرمایہ داری میں. پہلے افراد جو تھے وہ ایک فرد مرتا تھا، اب قومیں مر رہی ہیں. تو میں اب بھی
اس کو اسی طرح. ہاں یہ ہمارے جو ہیں سو کار ترقی پسند جنہوں نے ماسکو میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد اعلان کیا کہ اب کوئی سوشلزم یا اس قسم کا نظریہ باقی نہیں رہا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سرمایہ داری جو آئی ہے یہ 450-500 سال گئی ہے پھر ختم ہوئی پھر گئی ہے پھر ختم ہوئی. کیونکہ سوشلزم نظام ہے وہ صرف ریاست چلانے کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ فیل ہو گیا. نظام ہے. نظام جب نیا آتا ہے وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے پھر نیچے گرتا ہے آخر فتح اس نئے نظام کی ہوتی ہے. کیا بات ہے اولڈ کے مقابلے. ہاں تو یہ اچھا اب دنیا میں بھی اس چیز کی طرف واپس لوگ رجوع کرنے میں. آپ امریکہ میں کبھی بھی سوشلزم کا نام لینے والا بندہ یہ آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ امریکہ میں وہ الیکشن لڑے گا؟ یہ برنی سینڈرز جو ہے اس نے تو صاف کہہ دیا کہ میں سوشلسٹ ہوں اور سوشلزم کے بغیر نہیں ہوگا. اور وہ آیا اور وہ پوری اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ یہاں یو کے میں یہ کاربن جو ہے کاربن نے اعلان کیا کہ میں کمیونسٹ ہوں میں مارکسسٹ ہوں. اور یہ ساری آپ دیکھیں یہ پچھلا الیکشن جو ہے اس میں لیبر پارٹی الیکشن ہار گئی لیکن کاربن الیکشن جیت گیا کیونکہ کاربن کے خلاف یہ جرمی کاربن کے خلاف جو نیو لیبرلز تھے لیبر پارٹی کے وہ بھی جا کے ان سے ملے ٹوریز سے یہ کیا کہتے ہیں کنزرویٹو سے. اور جن سیٹوں پہ کنزرویٹو والے الیکشن جیت سکتے تھے یا نہیں جیت سکتے تھے ان نے جو جن پہ نہیں جیت سکتے تھے انہوں نے چپکے سے ہاتھ ملایا ٹوریز کے ساتھ کہ ہم آپ کو تو ان کو ووٹ دے کے اس کو ہرانے کے لیے کیا. لیکن پھر تو یہ سب چیزیں جو آئی ہیں اب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے کہ اب یہ نیا جو ایک فینامینن آیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں پاپولزم کا کہ کہیں ٹرمپ تو کہیں عمران خان ہوتا یہ پاپولزم والے یہ ایک بیماری ہے جو بیماری پھیل گئی ہے فردی اور شخصی. ہاں لیکن پاپولزم کی بنیاد پہ نا کسی نظام کے بدلنے کی بنیاد پہ نہیں ہے. ایک بندہ آئے گا تو میں اب بھی وہی سوچ رکھتا ہوں اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کے بغیر راستہ اور کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دے. بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات چلی ہے کہ وہ ختم ہو گیا اور وہ ڈیفینیشنز بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے یہ بالکل لغو بات ہے. ایسا نہیں ہوا. مارکس نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی کہ چینج کے علاوہ میں دنیا میں کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ رہنے والی نہیں ہے. چینج ضروری ہے. اس نے صرف یہ کہا کہ دنیا کو بدلنے کا تصور پیش کیا جائے. دنیا تب بدلے گی جب کلاس سسٹم ختم ہو جائے گا کلاسز نہیں رہیں گی تو دنیا بدلے گی. وہ ڈیفینیشن آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح اس وقت تھی. اب اس میں کلاسز میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تاریخ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک پروگریس ہوتی ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں. مین پرنسپل وہی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک یہ بات چلیے کہ پرولتاریہ تو ختم ہو گیا پرولٹیریٹ کلاس ہی نہیں رہی کیسے میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کو جیسے عرض کیا کہ مارکسزم بنیادی طور پر انسانی نظریہ ہے یہ محنت کش طبقے کا نہیں ہے پرولتاریہ کا نظریہ. لیکن پرولتاریہ چونکہ سب سے نچلی پرت ہے سوسائٹی کی اسی لیے جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور ان کا انقلاب نہیں آئے گا تو وہ انسانی چینج نہیں آئے گا. ایک یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ پرولتاریہ کو تو مزید توسیع مل گئی. اب آپ سرمایہ دار دنیا میں آ کے دیکھیں یہاں یو کے میں دیکھیں یہ زیرو اور کانٹریکٹس جو ہیں یہ تو پرولتاریہ تو بہت بہتر تھا اس وقت
زیرو اور کانٹیکٹ